کہ گناہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتا، گناہ پہ باقی رہنے سے اور اکڑ جانے سے تعلق ٹوٹتا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ ہوں اور آسمان کی چھت کو لگے ہوں اور ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو اللہ فرماتا ہے جاؤ معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم بڑے قیمتی لوگ ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے، تمہاری جان کو بھی اور تمہارے مال کو بھی۔ قیمت کیا لگائی ہے یا اللہ؟ جنت، جس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ جنت ایسی قیمتی چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزے قبول فرمائے، تراویح قبول فرمائے، تلاوت قبول فرمائے۔ بہت سے اہل ایمان عمرے پر ہیں، مدینہ ہیں، اللہ ان سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو خریدا ہے۔ قیمت کیا لگائی ہے؟ ساری جنت۔ اللہ اکبر۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ صوفہ 10 کروڑ کا ہے تو آپ کہو گے نہیں مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ پھر میں اس کی جو یہ بازو اس کا اٹھاؤں تو اس کے نیچے ایک انڈے کے برابر ہیرا پڑا ہو تو پھر آپ کہیں گے ہاں بھائی واقعی یہ ہیرا تو 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ جنت، ایک تو جنت کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، اس لیے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسی کو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بن سکتی، اسے اللہ نے مٹانا ہے، اسے توڑنا ہے، ہمیں مارنا ہے۔ سونا چاندی کا گھر بنا بھی لیا تو موت کا کیا کریں گے؟ جنازہ تو اٹھ جائے گا۔ اور جنت وہ ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ لگاؤ میری مغفرت کی طرف اور میری جنت کی طرف۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ نوخن آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس نوخن کے اوپر جنت میں سے کوئی چیز یہاں رکھ دو جو صرف اس کے برابر ہو، تو زمین سے لے کر آسمان تک اس کی خوشبو پھیل جائے گی اور کائنات مہک اٹھے گی ساری کی ساری۔ تو جنت کیا ہوگی؟ تو اللہ نے میری آپ کی قیمت لگائی ہے جنت، کہ ہم نے اہل ایمان کے مردوں عورتوں کو جنت کے بدلے خریدا ہے، جنت قیمت ادا کی ہے اور انہیں خریدا ہے۔ تو یہ اتنے قیمتی کیوں ہیں؟ ان کا دل چیرو تو اس میں کائنات کی سب سے قیمتی دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ یہاں دل میں موجود ہے۔ تو اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قیمت 7 زمین آسمان سے بھی زیادہ ہے، جنت سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن کیا سب کو خریدا ہے؟ نہیں، سب کو نہیں خریدا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں دکان پر تو پسند کا مال چن کے ہم لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 9 باتیں جس مرد عورت میں ہوں گی میں اس کا خریدار ہوں اور میں نے اسے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری، میں نے خرید لیا، خریدوں گا نہیں، خرید لیا۔ وہ 9 صفات کیا ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے ہوں۔ پہلی صفت میں کتنی بڑی تسلی ہے کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، جن کو میں خرید رہا ہوں ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ان سے گناہ ہوگا تو وہ فوراً توبہ کر لیں گے۔ التائبون میں بہت بڑی تسلی ہے کہ گناہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتا،
गुनाह पे बाकी रहने से और अकड़ जाने से ताल्लुक टूटता है। बड़े से बड़े गुनाह हों और आसमान की छत को लगे हों और एक दफ़ा कभी अल्लाह माफ़ कर तो अल्लाह फरमाता है जाओ माफ़ किया। तो पहली सिफत है अत्ताइबून, तौबा करने वाले। दूसरी है अल-आबिदून, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले। सिर्फ नमाज नहीं, 24 घंटे की ज़िंदगी उनकी अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक होती है। तीसरी सिफत क्या है? अल-हामिदून, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दुख हो या सुख हो उनकी ज़ुबान से या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीसरी सिफत है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चौथी सिफत है अस्साइहून, कि वो मेरे पैगाम को लेकर दुनिया में फिरते हैं, क्योंकि इस उम्मत को जो नबी मिले हैं उनके बाद कोई नबी नहीं, उनके बाद कोई शरीयत नहीं, उनके बाद कोई किसी किस्म की आसमानी किताब नहीं। तो अब इस उम्मत के ज़िम्मे है अस्साइहून, दुनिया में फिरना और लोगों को कहना भाइयों कलमा पढ़ लो और कामयाब हो जाओ, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओ। जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसके बगैर ये खुलेगा नहीं। अस्साइहून। पांचवी सिफत है अर्राकिऊन, कि वो रुकू करने वाले हैं। छठी सिफत है अस्साजिदून, सजदा करने वाले हैं। हर सिफत को एक एक दफ़ा अल्लाह बयान कर रहा है और नमाज को दो लफ्ज़ों में बयान कर रहा है। रुकू करने वाले, सजदा करने वाले। आबिदून के अंदर भी नमाज आ गई, अर्राकिऊन में भी नमाज आ गई, अस्साजिदून में भी नमाज आ गई। कि नमाज मेरे नबी ने फरमाया दीन का सुतून है, जो इसको कायम रखेगा उसका दीन कायम है, जो इसे छोड़ देगा उसका दीन मिट जाएगा, मिट जाएगा। तो सातवीं सिफत बताई अल-आमिरून बिल मारूफ, भलाइयों को फैलाने वाले। आठवीं बताई वन्नाहून अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकने वाले। जो तबलीग वाले ये काम कर रहे हैं, घर घर जाके दर दर जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, नेकियों की रग़बत दिलाते हैं, बुराइयों से बचने की तरग़ीब देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी तबलीग में गुजरी अल्लाह के फज़ल व करम से, 80 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया, तो इसी पैगाम को लेकर हम फिरे। और नौवीं सिफत क्या है? वल हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की शरीयत की हिफाजत करने वाले, अल्लाह की बाउंड्री के अंदर रहने वाले, उसको क्रॉस नहीं करते। वल हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह ने जो हद बंदी कर दी है उसके हिफाजत करते हैं, उससे आगे नहीं जाते, उससे ऊपर नहीं जाते, उससे पीछे रहते हैं। वबश्शिरिल मुमिनीन, और अल्लाह फरमा रहा है कि इन 9 सिफत वालों को मेरी तरफ से बशारत दे दो। मैं ये दोबारा कह देता हूँ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम बड़े कीमती लोग हो, मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है, तुम्हारी जान को भी और तुम्हारे माल को भी। कीमत क्या लगाई है या अल्लाह? जन्नत, जिसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। जन्नत ऐसी कीमती चीज़ है जहाँ अल्लाह का दीदार होगा, जहाँ अल्लाह से हम कलाम होंगे, जहाँ नबियों का दीदार होगा, आखिरी नबी का दीदार होगा, जहाँ हमेशा की ज़िंदगी होगी, मौत से पाक होगी, दुख गम से पाक होगी, पेशाब पखाने से पाक होगी, बुढ़ापे से पाक होगी, लड़ाई झगड़े से पाक होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ। तो मेरा अल्लाह कह रहा है जन्नत तुम्हारी कीमत है और तुम्हारा जान माल मेरा है। इसमें तुम 9 काम करोगे तो मैं तुम्हें जन्नत के बदले खरीद लूँगा और जन्नत की चाबी तुम्हारे लिए खुल जाएगी। जन्नत की चाबी से मेरे नबी सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएंगे तो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये वीज़ा है। इन 2 के बगैर जन्नत में कोई नहीं जा सकता है। तो 9 सिफात क्या हैं? अत्ताइबून, पहली सिफत तौबा करते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी तसल्ली है कि गुनाह होता है फिर वो तौबा करते हैं, तो अल्लाह इसको भी खरीद चुका है। गुनाह करके तौबा ना करे और कहे अल्लाह आप पे बख्शेगा, तो फिर तो शिमर और हुसैन का झगड़ा ही कोई नहीं है। दोनों ने
ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے تو پھر تو ساری شریعت ہی گر گئی. التائبون توبہ کرنے والے, کتنا ہی بڑا گناہ ہو یا اللہ معاف کر دے, اللہ کہتا جاؤ معاف کیا. العابدون اللہ کی بندگی کرنے والے, جس میں نماز سب سے اوپر ہے اور اب روزہ چل رہا ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, نوافل ہیں. الحامدون ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے. السائحون اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنے والے. الراکعون اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے. الساجدون اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف بھلائیوں کی دعوت دینے والے. والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے حدود بنا دی ہیں. یہ کرسی ایک یہ حد ہے, ایک یہ حد ہے, اس کے درمیان بیٹھوں گا تو میں آرام سے بیٹھوں گا, اس کو کراس کروں گا یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا. تو ان 9 چیزوں کے ساتھ ہم اتنے قیمتی بن جاتے ہیں کہ ہماری قیمت کائنات نہیں بن سکتی. 7 زمین آسمان, ساری گلیکسیز, سارے سونا چاندی, یہ ہم سستے ہیں, اور ان 9 صفتوں والے مرد عورت مہنگے ہیں. ان کی قیمت جنت ہے جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے. موت چھوڑ نیند بھی نہیں آئے گی, سونا بھی نہیں ہوگا, ہر وقت جاگتے ہوں گے. تو بھائی بہنوں, یہ تھوڑی سی زندگی ہے, اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیں تو ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق کر دے گا, ہمیشہ کی خوشیاں ہمارے مقدر کر دے گا. اور یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں, میں تیسری دفعہ دہراتا ہوں. التائبون یہ پہلے میں اتنی تسلی ہے, توبہ کرنے والے, گناہ ہوا کہ اللہ معافی دے دے, اللہ کہتا جاؤ معاف کر دے. العابدون عبادت کرنے والے. الحامدون اللہ کا شکر ادا کرنے والے. السائحون اللہ کے نام کو لے کر پھرنے والے. الراکعون اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے. الساجدون اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف اللہ کی بارگاہ میں اللہ نیکیوں کی طرف بلانے والے. والناہون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی, اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے. وبشر المومنین اللہ نے کہا زندگی میں ہی جنت کی بشارت لے لو. تو بھائی بہنوں, اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم توبہ کر لیں, ہم اللہ سے معافی مانگ لیں, تمہارے سارے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اور موت ایک خوبصورت پیغام ہے. اگر یہ 9 باتیں ہم کر لیں تو موت ایک خوبصورت پیغام ہے, آپ اپنے اصلی گھر میں پہنچ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے نا, دنیا میں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا ان کے دانا کھانے کی وجہ سے. تو گویا کہ یہ ایک طرح کی جنت سے دیس نکالا تھا کہ گھر تو تمہارا جنت ہے, اب جاؤ دنیا میں اور وہاں میں تمہارا امتحان لوں گا, پاس ہو گئے تو واپس تمہارے گھر میں پہنچا دوں گا جہاں ہمیشہ رہو گے, کبھی نہ مرو گے. اور یہ 9 کام ہیں, ان میں کبھی کوئی کمی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے, پھر لگ جانا ہے, پھر لگ جانا ہے, کرتے رہیں گے. جب موت آئے گی اور یہ پردہ ہٹے گا تو ساری جنت کھل جائے گی, تو پھر وہ کہے گا جلدی لے چلو. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام. اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا, ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے, وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے. یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا. کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے, کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں, پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں, اور کھل کے جمع کرائیں. یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے. زکوٰۃ بھی ہو, زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو, صدقات بھی ہوں, نفلی بھی ہوں, فرض بھی ہوں, تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا. اپنی زکوٰۃ اور اپنے ہتھیار مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے. انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے. مولانا طارق جمیل